السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کی سزا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ میرے بھائیو، جس طرح سے نماز ہمارے لیے فرض ہے، اسی طرح سے جو صاحب زکوٰۃ ہیں ان کے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ آج ہم بڑے ہی سادے والے انداز میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ انسان پر مشکلات ہیں، اللہ کی طرف سے بارشیں نہیں ہو رہی، یا انسان کے لیے بڑے مسائل ہیں، رزق کے اندر برکت نہیں، یا کھیتی باڑی کے اندر برکت نہیں ہو رہی، یا اولاد نافرمان ہے۔ میرے بھائیوں، ان تمام وجوہات، ان تمام معاملات کی اصل وجہ کیا ہے کہ ہم اگر ایک دین کے کام پہ عمل کر رہے ہیں اور دوسرے کام کو ہم اسی طرح سے اگنور اور چھوڑ رہے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ جس آیت کے اندر اللہ نے قرآن نماز کا کہا، اسی آیت کے اندر اگلے والے حصے میں اللہ نے زکوٰۃ کا کہا۔ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ بھی اسی طرح بھی عین ہی ہمارے اوپر فرض ہے، اور جس طرح نماز فرض ہے، نماز کو چھوڑنے پہ ہمیں سزا ہے، زکوٰۃ کو چھوڑنے پہ بھی سزا ہے۔ اور زکوٰۃ کو چھوڑنے پر یہی سزائیں ہیں کہ اللہ رب العالمین آسمان سے بارشیں نہیں برساتے، ہمارے رزق کے اندر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، کھیتی باڑی کے اندر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے یہ سارے کے سارے مسائل، معاشی پریشانیاں کس وجہ سے ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا مانع الزکوٰۃ یوم القیامت فی النار، کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ اب یہ دیکھو، میری نمازیں کہاں گئی، میرے سارے معاملات جو باقی دینی کر رہا تھا وہ کہاں گئے اگر میں نے زکوٰۃ نہ دی ہوئی؟ جب زکوٰۃ چھوڑ دی، گویا کہ میرے سارے اعمال ضائع اور بیکار ہو گئے، کیونکہ زکوٰۃ نہ دینے کی بنا پر پیارے پیغمبر کے احکامات کے مطابق اس آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ سے ہم کس طرح سے اپنے ہاتھ کو اٹھا بیٹھے ہیں۔ ہمیں اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہہ دیا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، آگ کے اندر جائے گا وہ۔ اب اس کے بعد انسان کے پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ انسان کے پاس ہے کیا باقی؟ تو گویا کہ یہ زکوٰۃ کو اتنا معاملہ نہیں ہے کہ اگر اس کو ہم چھوڑ دیں گے، نہ اس کے اوپر توجہ دیں گے تو شاید ہماری خلاصی ہو جائے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہیں ان کی ذمہ داری ہے، ان پر ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز کا ادا کرنا فرض ہے، ایسے ہی فرض ہے جیسے حج کا ان پر کرنا فرض ہے، ایسے ہی فرض ہے جیسے روزے رکھنا فرض ہے۔ تو گویا کہ زکوٰۃ ایک اللہ رب العالمین کا یہ بنایا ہوا طریقہ ہے، ہم اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے۔ جبکہ وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف ایک لشکر کو بھیجا، ان کے خلاف جہاد کیا تھا، اور ان کو اس وقت تک ان کے ساتھ جہاد کیا جب تک کہ وہ اپنے اس معاملے سے پلٹ نہ آئے۔ تو گویا کہ یہ اپنے زکوٰۃ کا انکار کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، یہ اسی طرح گناہ ہے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانع الزکوٰۃ یوم القیامت فی النار، کہ زکوٰۃ نہ دینے والا آدمی قیامت کے دن جہنم میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سے ایمانوں میں تمام کے تمام احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔